من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی ہر پریشانی دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب میں معراج پر جا رہا تھا تو آسمانوں پر ایک میں نے نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے ان امتیوں کے لیے میرے رب نے یہ چشمہ بنایا ہے جو آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ یا یہ روایت میں ہے کہ جو رجب کے مہینے میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے رب نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں ایک معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو درخت کھڑا ہے اس کو بلاؤ تمہارے پاس آئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ اس درخت کو کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ وہ گیا، اس نے درخت کو کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو وہ درخت جو ہے ایسے جھومنے لگا، جڑ سے جیسے جھوم کے جڑوں سے ہی وہ باہر آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کو چوما، پھر اٹھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اب اپنی جگہ پر جا۔ جب اس شخص نے یہ معجزہ دیکھا تو اس نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کا امتی ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا خود معجزہ بن کر آئے دنیا میں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عشق میں آ گئے، انہوں نے اپنے جان مال سب آقا کے لیے قربان کر دیے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑا، عشق سے نہیں ہٹے۔ اور اس کے ساتھ جو جس باتوں سے قرآن نے منع کیا، میرے نبی نے منع کیا، ان پر وہ پابند بن کر انہوں نے دکھایا۔ جس طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حدیث پاک ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب ساری وضاحت اس حدیث پاک میں ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، کسی کی غیبتیں کرتے ہیں، کسی کی عیب جویاں کرتے ہیں، کسی کو لڑوانے کے لیے چغلیاں لگاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو ان پہ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کو کبھی ذہنی سکون نہیں، ان کا قلب میں سکون نہیں ہوتا۔ کیوں کہ دوسروں کا سکون اس کو ہوتا ہے جو سب کا بھلا چاہتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ ساتھ پوری انسان ذات کی رہنمائی کی ہے میرے کریم آقا رحمت للعالمین نے۔ تو اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک ہمیں ہر وقت آقا پر درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔ ہر مومن کو اللہ پاک یہ انعام دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں، اور رب امام حسین علیہ السلام کے صدقے آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے، میرے وطن کو ہر زمینی آسمانی آفتوں سے قیامت تک نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔